ایک اور بٹی قیسرانی بستی بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی۔ بستی بٹی قیسرانی میں شبیر کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ خاتون جو بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیتی تھیں، ان کا گھر بھی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ 50-55 برس پہلے شبیر نے دیکھا کہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ایک عورت ایک ٹیلے پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ یہ راج بی بی تھی۔ راج بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، سامنے ہی ایک قبر تھی جس کے تازہ گلاب بتا رہے تھے کہ میت بہت پرانی نہیں تھی۔ راج بی بی نے قبر کی صفائی ستھرائی کی، اس میں پانی چھڑکا اور پھر بوجھل قدموں سے جاتی دکھائی دی۔ راج بی بی کی اس وقت شادی ہوئی تھی جب وہ 20-22 برس کی تھیں۔ شادی کے صرف 2 برس بعد ہی راج بی بی کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد راج بی بی نے کبھی شادی نہیں کی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ ماں باپ بھی وفات پا چکے تھے۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی اور گزشتہ 50-60 سال سے تنہائی کی زندگی ہی گزار رہی تھی۔ راج بی بی گاؤں میں اپنے آبائی گھر میں بستی کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ آنگن میں تخت پر بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک بچہ اور آ گیا جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ دادی، یہ امی نے کھانا بھیجا آپ کے لیے۔ اچھا بیٹا، اس کو بیٹا کچن میں رکھ دو، مجھے کھانے میں رکھ دو۔ چلو بیٹا، بس کل اس کو یاد کر کے آنا، بس اب چھٹی کرو، ٹھیک ہے؟ کل آنا۔ بچے چلے گئے تو راج بی بی نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ایک رات شبیر نے دیکھا کہ بستی کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے راج بی بی کے احاطے میں داخل ہوئے۔ راج دادی، سیلاب آ رہا ہے، ساری بستیاں ڈوب گئی ہیں، بس نکلو یہاں، جلدی کرو۔ رک جا بیٹا، میں اپنا ذرا سامان لے لوں، رک جا۔ ارے دادی، سامان کا ٹائم نہیں ہے، پانی قریب پہنچ رہا ہے، ہمیں جلدی سے نکلنا ہے یہاں سے۔ راج بی بی نے چادر سنبھالی اور جلدی سے قرآن شریف اٹھا کر سینے سے لگایا اور لوگ اسے گھر سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ بستی کے لوگوں نے بروقت راج بی بی کو نکال لیا تھا، ورنہ سیلابی ریلا شاید راج بی بی کو بھی بہا کر لے جاتا۔ بارشوں کا زور کم ہوا اور راستہ دکھائی دیا تو شبیر راج بی بی کے گھر پہنچ گیا، جہاں وہ گھر کے ملبے پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ہے راج بی بی، ان پر کیا گزری یہ خود ان کی زبانی سن لیجئے۔ کمرے دو کچے ہیں، اوپر بھی ختم تھے گئے، میری کوٹھ ہی نہیں بچا، گھر آباد کوئی، کوئی میری آبادی کوئی روزی دا وسائل کوئی نہیں۔ ایک قرآن مجید میں کچا دیتے ہیں، پٹے نہیں ہمیں میں اوپر میں کچا دے۔ میرا بچڑا امداد کرو، سرکار میری اللہ واسطے امداد کرو۔ شبیر نے جنوبی پنجاب سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ ظالم سیلاب دے لہرے نال اندے 2 کمرے ہیں، وہ اندے بالکل مکمل ختم تھی چکن، صرف یہ اپنی زندگی بچائیے۔ تباہی بہت بڑی ہے، لیکن شبیر کو یقین ہے کہ ملی اور قومی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ ہم دوبارہ یہ بستیاں بسانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ گھر سارے لوٹ گئے نا، سب بس میں کوڑے پہ بیٹھے ہیں، بس اللہ کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ گھر بڑا تباہ دے گیا، میرے بچے ذرا بھائی بڑا مارتا ہوتا ہے، میں بیٹا جانا میرا ٹکو رہا بھی پانی میں وہ کچے میں لفظ دے رہا، میں بیٹا رونا چاہ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔